کہ اللہ کو حکم یا ایھاالذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والے ہو، خالق مالک رازق معبود کا حکم ہے، اور حکم بھی روزنامہ نوائے وقت میں نہیں، حکم بھی اللہ کے قرآن میں ہے کہ ایمان والے ہو، میں نے جو شان والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین اسلام، نجات کا ضامن، کامیابی کا ذریعہ، اللہ کی محبت اور قرب کا ذریعہ بننے والا جو دین اسلام ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنی مرضی کا دین اسلام انتخاب کر رکھا ہے، نمازوں میں بھی ایسے بس مرضی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے اسی آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دوسرے پارے میں آیت ایک ہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کیا یہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، آدھا اپنی مرضی کا اسلام منتخب کر رکھا ہے تو سمجھو یہ رحمان کا راستہ نہیں ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے اتباع مت کرو، اور اگر تمہیں نہ پتہ چلے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتلا رہا ہوں وہ تمہارا بڑا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن۔ عدو کافی تھا، اِنَّ کی تاکید بھی ہے، لکم کی تاکید بھی ہے، قرآن کی فصاحت، اتنی بات ہی کافی تھی، میں پکی بات ہے تمہارا دشمن ہے۔ لیکن آگے فرمایا مبین، عدو مبین، پھر فرمایا کہ واضح کھلم کھلا، اب رات ہے اندھیرا ہے، یہ بلب جل رہا ہے روشنی دے رہا ہے، واضح ہے کھلم کھلا ہے، دل کو سورج نکلا ہے، سورج کی روشنی واضح ہے، کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، آفتاب آمد بدلیل آفتاب آمد، اور سورج نکلا ہے دوسرا دے دلیل دے میں کو چاچا وہ تیرے ایک سے نظر آنا کھڑے، آفتاب آمد بدلیل آفتاب آمد، تو سورج نکلا ہے، اس کی دلیل کیا مانگنی ہے، دیکھ لو سورج نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تمہیں سمجھنا ہے تو اللہ کی اطلاع پر یقین کر لو، اللہ کی خبر پر یقین کر لو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا سخت حکم آ گیا ہے کہ پورے داخل ہو، اب بتائیے گا نا پورا ہم کب داخل سمجھے جائیں گے اللہ کے دیے ہوئے دین اسلام میں، محمد پاک کی پاشریت میں، ہم کب پورے داخل سمجھے جائیں گے؟ صحابہ نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انج کرو 5 کام کر لو، 5 فرض زندہ کر لو اپنی زندگی میں، تو میں محمد ضامن ہوں تمہارا کہ انشاءاللہ تم اس دین اسلام میں پورے داخل سمجھے جاؤ گے۔ وہ 5 فرض کیا ہیں؟ میں اپنے دلائل میں عرض کرتا جاؤں گا کہ یہ جو 5 ہیں جن کا ہماری زندگی میں مرد ہیں، عورت ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جو بھی ہم میں سے بیٹھے ہیں ہمارے گھروں میں، یہاں، اسے تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہر بدھ کے دن آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ ساتھیوں کو دعوت دے کر آؤ، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور قرآن و سنت کے دلائل ہیں، کوئی منفی بات نہیں ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، خالصتاً اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کی بات ہے، ہر مسلک والا آ سکتا ہے۔ تو وہ 5 فریضے کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 میں سے پہلا، اپنے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، عقیدے۔ دوسرا فرض، اپنی عبادات، آپ کو یاد ہوگا ہم اس موضوع میں آ کر نماز کی عملی مشق بھی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، تو دوسرا فریضہ حضور علیہ السلام فرما رہے اپنی عبادات، جمع کا صیغہ ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے قرآن اور محمد کی سنت کے مطابق بناؤ۔ 2 فرض۔ تیسرا فرض کہ اپنے معاملات، خرید و فروخت، بیع و شراء، تجارت، دکانداری، یہ ساری معاملات اپنے قرآن و سنت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، مرضی کا نرخ چل رہا ہے پورے تھوسے میں، ہر جگہ مرضی کا ریٹ چل رہا ہے، مرضی کا ظلم چل رہا ہے، نو، اللہ فرماتے نہ یہ نہیں، کہ یہ جو بیع و شراء ہے، تجارت ہے، دکانداری ہے، یہ سب اللہ کے قرآن اور محمد کی سنت کے مطابق، اور سمجھ لے کہ اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان نے جہاں نماز کا طریقہ بتلایا،
روزے کا طریقہ بتلایا اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان اللہ کی قسم، دکانداری کا طریقہ بھی بتلایا، خرید و فروخت کا طریقہ بھی بتلایا۔ تو تیسرا فرض اپنے معاملات قرآن و سنت۔ چوتھا فرض اپنے اخلاق۔ اول تو میں اخلاق کا ترجمہ ہی نہیں آتا، اخلاق کسے کہتے ہیں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ جو ہنس کر سلام کر لے، کھلتے ہنستے ہنستے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہم سمجھتے ہیں بڑا اخلاق والا ہے۔ اخلاق کے ترجمے میں یہ بات آتی نہیں ہے، ہمیں اخلاق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاق کیا ہے۔ اپنے اس کی تشریح آئے گی، میں نے مختصر عرض کیا تھا۔ تکبر، حسد، بغض، کینہ، ناشکری، یہ اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں۔ صبر، شکر، تواضع، عاجزی، اللہ کی رضا بالقضاء، یہ اخلاق پیدا کرنے والی چیزیں۔ ہمیں تو اول ان کا نام بھی نہیں آتا، ان کی فہرست بھی نہیں آتی۔ حسد کیا ہوتا ہے، بغض کیا ہوتا ہے، تکبر کیا ہوتا ہے، کینہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے رذائل، یہ گندگیاں دل سے نکالنی ہیں۔ اللہ کی ذات پر اعتماد، تواضع، عاجزی، ان کے ساری صبر، شکر، یہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنے ہیں۔ اس کا نام اخلاق ہے۔ ہمیں تو اخلاق کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ یہ اخلاق قرآن و سنت کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ پانچواں فرض ہے معاشرت۔ معاشرت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، صبح کیسے اٹھنا ہے، دوپہر کیسے، شام کیسے، باپ کے ساتھ کیسے بولنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، محلے والوں کے ساتھ کیا طرز ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی پر جا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ باپ کا منہ ایک طرف ہے، بیٹے کا منہ دوسری طرف۔ جب ہم نے زندگی قرآن و سنت کے خلاف گزاری، باپ بیٹے کا تعلق بھی نہیں، ماں بیٹی کا تعلق نہیں، ایک دوسرے کے لیے سانپ اور بچھو بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھب اور طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور جہاں یہ سکھایا جاتا ہے وہاں ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ 5 فرض ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے۔ جب یہ 5 فرض، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت، جب یہ 5 فرض قرآن و سنت کے مطابق بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس آیت فرمان الہی کے مطابق پورے اسلام میں داخل سمجھے جائیں گے۔ عرش کا مالک اللہ بھی راضی ہوگا، مدینہ کے مالک سونا محمد عربی بھی راضی ہوگا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔